ایک اسلامک ملک ہے، اس پہ ریسرچ بھی ہوئی ہے اس سبزی پہ. جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، دختر رسول، کائنات کی شہزادی، عالمین کی شہزادی، جنت کی سردار، جنت کی شہزادی، ان کو ایک سبزی پسند تھی، قلفہ. قلفے کی سبزی اگر کوئی چاہتا ہے، ہاں قلفہ ہمارے یہاں قلفہ کہتے ہیں اور جو فارسی میں کلفہ بولتے ہیں. تو کلفے کی جو سبزی ہے، جب سیزن آئے اس پورے سیزن میں اس کو کھا لیا جائے روزانہ دوائی کے طور پہ آدھی روٹی سے. جو یہ کھائے گا جی اس کو تا حیات ڈائبٹک نہیں ہوگی. یہ لکھ کے رکھ لیں میری بات، نہیں ہوگی. اور یہ جناب سیدہ کو بہت پسند تھی، اور اس پر ریسرچ جب کی گئی تو معلوم چلا یہ تحفہ ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا دنیا کو تحفہ ہے. اگر وہ یہ سبزی سیزن میں کھا لیں اور سیزن میں کھانے کے بعد زندگی بھر شوگر نہیں ہوگی، اور جن کو ہے ان کی ریورس ہو جائے گی. جن کو شروع ہوئی ہے ابھی، شروع میں اگر کھا لیں گے ان کی ریورس ہو جائے گی. اس کے علاوہ لوبیا کا استعمال رکھیں، لوبیا کریلے کا استعمال رکھیں اپنی غذا میں. لوبیا کا استعمال، سفید والی ہو لال والی ہو، لوبیا کا استعمال رکھیں، کریلے کا استعمال رکھیں. کریلے کے ساتھ گوشت ملایا جا سکتا ہے. اور ایک کریلا گوشت تو کیا کہنا ہے بلال بھائی، آپ نے نام ایسا لیا کہ میرے منہ میں پانی آ گیا. ساتھ تندور کی روٹی بھی ہو ایک تو کیا ہی بات ہے. کیا کہنا ہے، کیا علاج بتایا آپ نے حکیم صاحب، آپ سے محبت ہے مجھے، کیا بات ہے. لوبیا پٹھان بہت کھاتے ہیں، اس لیے پٹھانوں کے اندر آپ نے دیکھا ہے ڈائبٹیز بڑی کم ہوتی ہے کم ہوتی ہے، لیکن وہ لوبیا بہت کھاتے ہیں. نہیں ہوتا، بالکل بالکل. اور لوبیا کھانے والے کا معدہ کبھی ڈسٹرب نہیں ہوتا. اور دیکھیے ایک چیز اور بتاؤں بلال بھائی، پہلے زمانے میں شوگر بہت کم لوگوں کو ہوتی تھی، شاذ و نادر کسی کو ہوتی تھی، ورنہ ہوتی نہیں تھی. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جو وجہ بتاؤں تو سب اسی کو کرنا شروع کر دیں. یہ جو گھڑ سواری تھی نا، گھوڑے پہ سواری کرنے سے انسان کی باڈی اتنی وائبریٹ ہوتی تھی، نہ لیور پہ فیٹ آتا تھا، اور نہ پینکریاس پہ فیٹ آتا تھا، نہ جسم کی باڈی پہ فیٹ آتا تھا، نہ ہارٹ اٹیک آتا تھا، نہ شوگر آتی تھی، نہ بی پی آتا تھا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے سب اپنی ہونڈا سٹی اور کرولا بیچ کے سب گھوڑے خرید لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اب کریں کیا؟ ایزی چیئر لے لیں، اچھی جگہ سے ایزی چیئر لکڑی والی لے لیں، اس پہ بیٹھیں اور اس پہ بیٹھ کے ہلتے رہیں. وہ کم سے کم اس کا 20-30% گھڑ سواری کا فائدہ آپ کو ملے گا. بہت صحیح بات. اس سے آپ کی شوگر بھی کنٹرول میں ہوگی. بہت ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، بات کر لیں. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائمہ بیٹا، میری مما کو شوگر ہے اور ان کی شوگر نہ کنٹرول نہیں ہو پاتی. وہ پرہیز بھی کرتی ہیں لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہائے، اماں کو شوگر ہے تو اماں تو بیٹا کسی کی بھی پرہیز نہیں کرتی، یہ تو بات میں تمہیں پکی بتا دوں. اور اگر زیادہ کہو گے تو پھر آگے سے جو اماں کرے گی وہ بھی برداشت کرنا پڑے گا. لیکن حکیم صاحب، والدہ جو ہیں وہ شوگر کی پیشنٹ ہیں، پرہیز کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود کنٹرول نہیں ہوتی. تو آپ نے جو سبزیاں بتائی تھیں خاص طور پہ، اگر ان کا تذکرہ دوبارہ کر دیں یا کوئی بھی مشورہ آپ دینا چاہیں. دیکھیے یہ جو بینگن ہوتا ہے نا، بینگن کے پیچھے ایک ڈنڈی ہوتی ہے. جی بالکل. بینگن کا پیس ہوتا ہے اتنا بڑا، اس کے پیچھے ایک ڈنڈی لگی ہوتی ہے. اس ڈنڈیوں کو کاٹ لیں. اچھا. اس ڈنڈیوں کو کاٹ لیں اور اس کو دھو کر اس کا سوپ بنا کے سوپ پیا جائے، اور اس کو سکھا کر اس کا پاؤڈر بنا لیں اور اس کا پاؤڈر پھکی کے طور پہ لیا جائے تو شوگر کنٹرول ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو بہت تیزی سے شوگر کنٹرول ہوتی ہے، میرے مولا رسول خدا نے فرمایا یہ جو میتھی ہے اس کے فائدے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو سونے کے دام بکنا شروع ہو جائے گی. اچھا. تو میتھی کا ایک چمچ رات کو بھگو کے رکھ دیں پانی کے اندر جی، اور صبح میتھی دانے کا وہ پانی جو ہے پی لیں. اور دن میں میتھی کی جو سبزی ہے پتے والی اگر اویلیبل ہے، وہ ایک ٹائم تھوڑی سی ایک آدھی روٹی سے کھا لیں. پہلے دن سے میری اس بہن کی شوگر کنٹرول میں آئے گی، پہلے دن سے. اچھا، یہ بینگن کا آپ نے سوپ بنانا ہے، وہ سوپ کیسے بنانا ہے؟ اس ڈنڈی کا سوپ کیسے بنانا ہے؟ اس ڈنڈیوں کو ایک آدھا پاؤ یا ایک پاؤ ڈنڈیاں نکل آئیں، اس کو ایک اسٹیل کے بھگونے میں ابلنے رکھ دیں. جب وہ پانی آدھا رہ جائے، مطلب 1 کلو پانی رکھا تھا، آدھا کلو رہ جائے، چولہے کو بند کریں، اس پانی کو چھانیں اور پی جائیں. ٹھیک. مطلب نیم گرم چسکیاں لے کے گھونٹ کر کے اس کو پئیں. شوگر کو بہت تیزی سے کنٹرول کرتی ہے یہ.
اچھا یہ بھنڈی بھی کنٹرول کرتی ہے, بھنڈی کا جو پانی ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل, بھنڈی کا پانی کاٹ کر اس کو رات کو ڈبو دیں اور بھنڈی کا پانی پئیں, وہ بھی کنٹرول کرتی ہے. ایک چیز اور ذکر کر دیتا ہوں بلال بھائی, امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے شوگر کی بیماری کی, مطلب شوگر کی بیماری لوگ مانتے نہیں ہیں کہ اس وقت بھی تھی, لیکن تھی, لیکن اس نے جو نشانیاں بتائیں, اس نے کہا غنودگی ہوتی ہے, کھانا کھانے کے بعد مجھے ایک دم نیند آتی ہے, نقاہت ہوتی ہے, اور میرا وزن بہت زیادہ تیزی سے گرنے لگ گیا ہے, میں پریشان ہوں, میں کیا کروں, اور میری پلپیٹیشن ہوتی, یہ سب ذکر کیا. تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد یہ جو بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں چھلکے سمیت, بھنے ہوئے کالے چنے چھلکے سمیت, ایک مٹھی کھانا کھانے سے پہلے ایک مٹھی کھانا کھانے کے بعد کھا لو تو تمہیں یہ بیماری دور ہو جائے گی, یہ سب تکلیفیں دور ہو جائیں گی. وہ کرتا کیا ہے, ادھر بھی چنے ہیں ادھر بھی چنے ہیں, بیچ میں کھانا ہے, سارا کولیسٹرول اور ساری شوگر وہ سک کر فضلے کے ذریعے سے باہر پھینک دیتا. آپ کے بلڈ میں وہ شوگر نہ جائے گی نہ کولیسٹرول جائے گا.